السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں اس سیشن کا پارٹ 3 کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پریویس ایئر کوشچن پھر سے بتانے والا ہوں۔ یہ جو کوشچن ہے یہ 2024 میں 5 اپریل کو فرسٹ سٹنگ میں پوچھا گیا تھا، تو ایگزام دینے سے پہلے آپ لوگ ضرور ویڈیو دیکھا کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ایگزام میں کس ٹائپ کا کوشچن پوچھا جاتا ہے نا۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سوال نمبر 1 ہے کہ خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، اس جملے میں یگانہ کیا ہے؟ جی ہاں، تو خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، اس جملے میں یگانہ جو ہے وہ تخلص ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تو شاعر اپنے شاعری میں ایک چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ آگے ہے درج ذیل میں اس میں فاعل کون ہے؟ قتل، قاتل، مقتول یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ جی ہاں، تو اس میں فاعل جو ہے اس میں قاتل ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ کاش کہ وہ آتا کس فعل کی مثال ہے؟ تو کاش کہ وہ آتا، اس میں تمنا ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اس میں وہ کیا ہو جائے گا؟ ماضی تمنائیں۔ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آنکھ مچولی، بھابھی جان، الاؤ یا پھر پوس کی رات؟ تو بھابھی جان جس کے مصنف سہیل عظیم آبادی ہے وہ ایک افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں، تو ضمیر کی کل ملا کر کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 4، 5 یا پھر 7؟ جی ہاں، تو ضمیر کی جو ہے وہ کل ملا کر 4 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ اور ضمیر اشارہ۔ تو اس لیے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی 4۔ کیرل میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ تو کیرل میں جو ہے وہ ملیالم زبان بولی جاتی ہے۔ جس فعل میں زمانہ حال کی کوئی تخصیص مقرر نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، تو جس فعل میں زمانہ حال کی کوئی تخصیص مقرر نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں حال مطلق۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 میں ہے شاید وہ بیمار ہے یا جملہ فعل حال کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ جی ہاں، تو شاید وہ بیمار ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں نا کہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بیمار ہے یا نہیں، بس شاید، تو یعنی اس میں شک پایا جا رہا ہے، تو ماضی شکیہ۔ اب شکیہ آپشن میں نہیں ہے تو اس کا دوسرا نام ماضی احتمالی ہوتا ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن الف۔ فعل ماضی قریب سے ہم سمجھتے ہیں کہ فعل کیا ہوگا؟ بہت قریب کے زمانے میں واقع ہوگا، بہت رات کے زمانے میں واقع ہوگا، یا بہت دن کے زمانے میں واقع ہوگا، یا پھر بہت دور کے زمانے میں واقع ہوگا۔ تو فعل ماضی قریب سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت قریب کے زمانے میں واقع ہوگا، سمجھے؟ ماضی قریب نام ہی ہے تو قریب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فعل ماضی قریب سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت قریب کے زمانے میں واقع ہوگا۔ آگے ہے سوال نمبر 10 کہ مت جاؤ کیا ہے؟ نہیں، ندا، تمنا یا پھر امر؟ تو سب سے پہلے آپشن میں ہے الف میں نہیں۔ جس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ تو مت جاؤ، یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ مت جاؤ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں۔ اسی طرح آپشن میں ہے ندا، تو جس میں کسی کو پکارا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ندا کہتے ہیں۔ جیسے اے لڑکو، اجی ذرا ادھر آئیے، یہ سب جو ہے وہ ندا کی مثال ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا تمنا، آپشن جی میں تمنا ہے، تو جس میں کوئی آرزو یا تمنا پائی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تمنا کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ کاش بھارت میچ جیت جاتا، یا پھر ابھی جسٹ ایک کوشچن اوپر گزرا ہے کہ نہیں، شاید اس میں نہیں گزرا ہے، خیر میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا۔ پھر اسی طرح آپشن دال میں ہے امر، تو جس میں حکم یا گزارش ہوتا ہے اسے ہم امریہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا اے لڑکا 2 گلاس پانی لے کر آؤ، تو یہ حکم یا گزارش کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اسی طرح سوال نمبر 11 میں ہے
کتنے بجے ہیں کے بعد دیکھیے اس پر ہیں کے بعد جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم جملہ سوالیہ کہتے ہیں یا پھر استفہامیہ کہتے ہیں، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن جیم۔ اگر سوالیہ آپشن میں نہ رہے تو استفہامیہ ضرور رہے گا اگر اس طرح سے کوشچن پوچھا جاتا ہے تو۔ یہ لڑکا ہے، اس جملے میں یہ کیا ہے؟ جی ہاں، تو ایک ہوتا ہے آپشن میں ہے فعل فاعل مبتدا خبر۔ تو فعل فاعل تو آپ جانتے ہیں کہ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح مبتدا اور خبر کو جان لے کہ جب کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ہم مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خبریہ کہتے ہیں۔ تو یہ لڑکا ہے، اس جملے میں یہ کیا کہلائے گا؟ تو یہ کیا کہلائے گا؟ فعل فاعل مبتدا یا پھر خبر۔ تو اس جملے میں یہ جو ہے وہ مبتدا کہلائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ہم مبتدا کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ لڑکا ہے، تو اس جملے میں یہ کسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، کسی شخص کا، تو وہ یہ مبتدا کہلائے گا۔ سوال نمبر 13 میں ہے کہ سابقہ میں آنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، سابقہ کسے کہتے ہیں؟ جسٹ یہ کوشچن ہے۔ تو سابقہ درمیان میں آنے والے کو کہتے ہیں کیا، یا پھر شروع میں آنے والے کو کہتے ہیں، یا پھر آخر میں آنے والے کو کہتے ہیں، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ جانتے ہوں گے انگلش میں پری فکس یا پھر سفکس وہی چیز ہے، سابقہ اور لاحقہ۔ تو ہم نے کہا جیسے کہ وہ ایک غزل گو شاعر ہے، تو غزل گو میں غزل جو ہے وہ شروع میں آیا اسے ہم سابقہ کہتے ہیں، اور گو جو ہے وہ بعد میں آیا اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ تو شروع والے کو ہم کیا کہیں گے؟ سابقہ کہیں گے۔ تو سابقہ جو ہے وہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے۔ دیوانے کو پاگل خانے میں ڈال دو، یا پوش میں ڈال دو، یا بان میں ڈال دو، یا پھر گھر میں ڈال دو۔ تو دیوانے کو پاگل خانے میں ڈال دو۔ پاگل خانہ کا مطلب وہ گھر، یعنی وہ شفا خانہ جہاں پاگلوں کو علاج کے غرض سے رکھا جاتا ہے، تو اسے ہی ہم تو کہتے ہیں پاگل خانہ۔ تو دیوانے کو کہاں ڈالا جائے گا بھائی؟ سمجھ گئے؟ آگے دیکھیے، دیوانے کو پاگل خانے میں ڈال دو۔ جی ہاں، تو دیوانے کو پاگل خانے میں ڈال دو، کیونکہ دیوانے کسے کہتے ہیں؟ سن کی جو ہوتا ہے، پاگل جو ہوتا ہے اسی کو ہی تو ہم دیوانہ کہتے ہیں۔ تو دیوانے کو پاگل خانے میں ہم ڈالیں گے۔ ماضی احتمالی کی پہچان کرے۔ جی ہاں، ماضی احتمالی کی پہچان کرے، پھر سے وہی آیا کوشچن۔ تو یہ کوشچن کافی پوچھا جاتا ہے ماضی شکیہ یا احتمالی سے، ہر سیٹ میں کوشچن پوچھا گیا ہے، ایک دو کوشچن تو آپ ضرور اسے اچھے سے یاد کریں گے۔ جس میں گزرا ہوا زمانہ جو ہے وہ شک کے ساتھ پایا جاتا ہے اسے ہم ماضی احتمالی یا شکیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں گے کہ آپشن میں ہے کہ دیکھیے آپشن دال میں آیا ہوگا اس میں شک ہے، بقیہ آتا ہے کنفرم ہے، آئے گا مستقبل یعنی ٹھیک ہے کہ آئے گا، آ رہا ہے یعنی کنفرم ہے کہ آ رہا ہے، لیکن آیا ہوگا میں شک ہے کہ وہ آ رہا ہے یا نہیں، تو یہ صحیح ہے۔ مجموعہ تثلیث حیات کے خالق کون ہے؟ تو مجموعہ تثلیث حیات کے جو ہے وہ خالق پرویز شاہدی ہے۔ ان کے دو شعری مجموعے ہیں، ایک ہے رقص حیات اور ایک ہے تثلیث حیات۔ تو اس میں پوچھا گیا ہے تثلیث حیات، کیا پتا آپ ایگزام دینے جائے تو رقص حیات آپ سے پوچھ دے، تو اس لیے آپ یاد رکھیں گے کہ پرویز شاہدی کے دو شعری مجموعے ہیں، ایک رقص حیات اور ایک تثلیث حیات۔ سوال نمبر 17 میں ہے ڈاکٹر محمد محسن کا خاص موضوع کیا تھا؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کا خاص موضوع جو تھا وہ کیا تھا؟ تو وہ نفسیات تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ڈاکٹر محمد محسن کون ہے؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کا شمار جو ہے وہ اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ یہ نفسیات کے پروفیسر تھے، اس لیے ڈاکٹر محمد محسن کا خاص موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ نفسیات ہے۔ ان کی اپنے دور میں ایک الگ ہی پہچان تھی۔ خیر آگے دیکھیے، عالم کی ضد بتائیں۔ جی ہاں، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علماء۔ تینوں میں کافی کنفیوژن ہے، تھوڑا غور سے سنیں گے۔ عالم کی ضد یہاں پر پوچھا گیا ہے تو جاہل ہو جائے گا، اسی طرح اگر آپ سے پوچھے علم کی ضد کیا ہے تو جہل ہے۔
اور اسی طرح آپ سے پوچھے علماء کی ضد کیا ہے تو جہلہ ہے، تو آپ اس طرح سے یاد رکھیں گے۔ آگے ہے طلوع کی ضد کیا ہے، تو طلوع کی ضد جو ہے وہ غروب ہے۔ ضد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ ورڈز، یعنی الٹا۔ آگے دیکھیے معنی کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں۔ جی ہاں، تو معنی کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں، تو جملے کی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ جس میں کوئی خبر دی جائے، اس میں چاہے وہ سچ اور جھوٹ کا احساس ہو، اور جملہ انشائیہ جس میں بات بتائی جائے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا احساس نہیں ہو، تو اسے ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ آگے ہے کہ نذیر احمد کا انتقال کب ہوا۔ جی ہاں، تو نذیر احمد سے بھی کوشچن کافی پوچھا گیا ہے، اس لیے آپ یاد رکھیے گا کہ نذیر احمد کا انتقال جو ہے وہ 1910 میں ہوا تھا، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن جی، فالج کا اثر ہوا اور وہ انتقال کر گئے تھے، اور 1836 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے پیدائش پوچھے تو 1836 بتائیں گے، اور اگر وفات پوچھے تو 1910 بتائیں گے۔ 1910 میں ان کی وفات ہوئی، اور احمد جمال اور سہیل عظیم آبادی کی پیدائش جو ہے وہ 1911 میں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 22، دبیر کا پورا نام کیا ہے۔ جی ہاں، تو دبیر کا پورا نام، ایک منٹ، دبیر کا پورا نام کیا ہے، تو مرزا سلامت علی دبیر، آپشن بی۔ جس صنف میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، رباعی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ 4 مصرے والے نظم کو ہم رباعی کہتے ہیں، اور وہیں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے کہ جس صنف میں پہلا، دوسرا، چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو اسے ہم رباعی کہتے ہیں۔ ذیل میں کون غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، بھی آئی کوشچن ہے یہ۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کے کا 2 خطوط کا مجموعہ ہے، ایک ہے اردو معلیٰ اور ایک ہے عود ہندی۔ تو اس میں آپشن میں اردو معلیٰ دیا گیا ہے، اس لیے آپشن الف صحیح ہے، لیکن عود ہندی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دیوان غالب کیا ہے، تو یہ بھی مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہی ایک مشہور کتاب ہے، اور غبار خاطر جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو اس طرح سے اس کا صحیح جواب کیا ہے، اردو معلیٰ۔ آگے ہے غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے، تو ابھی جسٹ بتایا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے کل 24 خطوط کا مجموعہ ہے، جس میں سے کلاس 12 میں 3 خطوط شامل ہے، جس کا نام ہے غبار خاطر سے 3 خطوط۔ تو غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے، تو مولانا ابوالکلام آزاد کے۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 اپریل کو جو فرسٹ سٹنگ میں کوشچن پوچھا گیا تھا وہ سارے کوشچن کو میں حل کر دیا ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی سوال میں ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ ضرور کریں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو بتانے کا۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔